وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ لاہور میں بابت پاکستان کی تعمیر اور والٹن روڈ کی کشادگی اور توسیع کے منصوبوں کا سنگ دعائیہ تقریب ہو رہی ہے۔ وزیراعظم اب سے کچھ دیر پاکستان محمد شہباز شریف سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ لاہور پہ باب پاکستان کی تعمیر اور والٹن روڈ کی کشادگی اور توسیع کے منصوبوں کا شریف خواتین و حضرات، آج کی تقریب کا باضابطہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک شرف حاصل کریں گے حافظ عبید الرحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال وهل
2023 میں ہم باب پاکستان کی تاریخی جگہ پر کھڑے ہیں. یہ وہی مقام ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین لٹے پٹے قیام پاکستان کے موقع پر ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. یہاں ساتھ ہی والٹن کا ریلوے اسٹیشن ہے, یہیں سے پیچھے ریلوے لائن گزرتی ہے. یہاں ایک قیامت کا سما تھا. یہیں قائد اعظم علیہ رحمہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے ان مہاجرین کا حوصلہ بڑھایا تھا. اسی جگہ پر لاہور کے زندہ دل لوگوں نے, بیٹوں اور بیٹیوں نے اس وقت اپنے لٹے پٹے دل فگار مہاجرین کی خدمت کی تھی. یہاں ایک تاریخی یادگار کا خواب غلام حیدر وائیں شہید نے دیکھا. اگر میں ان کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی. یہاں مختلف اداروں کی یہاں پہ موجودگی تھی. 4-5 ادارے یہاں موجود تھے. بھائی صاحب نے یہاں باب پاکستان کا منصوبہ بنانے کی کوشش کی. زندگی نے وفا نہ کی اور وہ دار فانی سے کوچ کر گئے. 97 میں یہاں ایم پی اے بنا اور 98 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب پہلی بار یہاں تشریف لائے. سارے منصوبے کا جائزہ لیا اور اس کو شروع کرنے کے احکامات جاری کیے. 99 میں ہم پھر رخصت ہو گئے اور جہاں کام چھوڑا تھا وہیں باقی رہ گیا. اس کے بعد آنے والوں نے اس منصوبے کا حشر کر دیا اور 110 کروڑ روپے سرکار کے, ریاست کے خزانے کے اس منصوبے میں دفن ہو چکے ہیں. اور یہاں ایک ایسا کنکریٹ اور سیمنٹ کا ایک انکمپلیٹ سٹرکچر کھڑا کیا جو شاید جس کا کوئی مقصد نہیں تھا. 10 برس بعد ہم پھر واپس آئے اور 2008 میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف پھر یہاں تشریف لائے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو امپورٹڈ گرینائٹ یہاں لگے گا وہ نہیں لگے گا. کوئی امپورٹڈ چیز یہاں پہ استعمال نہیں ہوگی. یہاں پاکستان کا ماربل یوز ہوگا اور ایک سادہ مونومنٹ بنائیں اور یہ پبلک فرینڈلی اس جگہ کو بنائیں. ہم نے پھر کام شروع کیا. اس میں مختلف رکاوٹیں آتی رہی, وہ بڑی لمبی کہانی ہے. اور 2017 آ گیا. ہم نے بہت ایفرٹ کی لیکن ہمیں اپنی ایفرٹ میں کامیابی نہ ہو سکی. پنجاب گورنمنٹ کے اس وقت کے بجٹ میں اس کے لیے پیسے بھی رکھ دیے گئے. ساتھ ہی یہاں ایک اور ایشو چلتا رہا. یہ جو باہر نالا ہے یہ لاہور ایئرپورٹ کا پانی ڈرین کرتا تھا. بنیادی طور پہ یہ ایئرپورٹ کے ڈرینیج کے لیے ADA نالا کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ آبادی بڑھتی گئی, لاکھوں لوگ رہنے لگے اور یہ نالا نائٹ میئر بن چکا ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے. یہاں ہلکی سی بودا باندھی ہو تو پانی جو ہے والٹن روڈ پہ آ جاتا ہے. والٹن روڈ تباہ حال ہو گئی ہے. بیک فلو کرتا ہے, لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا اور سرکاری خزانے میں ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. بہرحال میں CBDA اتھارٹی جو ہے, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی, اس کے تصور کی بھرپور حمایت کرتا ہوں کہ یہ 24 ارب کی لاگت پر مبنی منصوبہ سرکاری خزانے سے 1 ٹکا لگائے بغیر شروع ہوگا اور انشاءاللہ مکمل ہوگا. اور یہ منصوبہ صرف یہاں مونومنٹ بنانے کا نہیں ہے. یہ 418 کنال, یہ ٹوٹل 955 کنال زمین ہے یہ والی جو ہے باب پاکستان کی. تو 418 کنال زمین سیلیبل کا فیصلہ ہو گیا پچھلے دور میں. یہ بہت زیادہ تھا. اس کے نتیجے میں یہاں کچھ بھی شاید نہ بچتا, یا بچتا تو برائے نام. یہ لوور مڈل کلاس کا ایریا, لوگ افورڈ نہیں کرتے. ان کے لیے سب سے بڑی سہولت یہی ہے جو یہ جگہ اویلیبل ہے, اور کوئی جگہ اویلیبل بھی نہیں ہے. تو وزیر اعظم پاکستان یہاں تشریف رکھتے ہیں. ان کی سرپرستی اور تعاون سے یہاں کالجز بنے ہیں, 40 سکول بنے ہیں, پارکس بنے ہیں اس پورے ایریے میں. پورے ایریے کی شکل بدلی ہے. یہ ایک کام نامکمل تھا.
25 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں اس کی ایفرٹ کرتے ہوئے، لیکن آج کا دن آیا بہرحال. اب اس منصوبے میں جو والٹن روڈ کا نالا ہے یہ تقریباً انڈر گراؤنڈ چلا جائے گا اور یہ صرف رین فال واٹر کے لیے استعمال ہوگا. یہاں پہ ایک کانڈیوٹ بنے گا اور یہ سیوریج کا پانی صرف کنٹونمنٹ کا نہیں اٹھائے گا، یہ لائن کے پار جو گلبرگ کا ایریا ہے اس کا پانی بھی یہ کیٹر کرے گا. اور جب یہ فیروز پور روڈ سے جائے گا کانا تک، جہاں ہڈیارہ ڈرین کو یہ جا کے پمپ لفٹنگ کے ذریعے پانی ڈالا جائے گا، تو جو اس کی ملکہ آبادیاں ہیں وہاں کا سیوریج واٹر بھی اس میں جائے گا. ان کا ارادہ تھا 25 سال کی منصوبہ بندی کا. میں نے ان سے درخواست کی کہ اصولاً تو 100 سال کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، لیکن ریسورسز کا مسئلہ تھا تو یہ اگلے 50 برس کے لیے انشاءاللہ یہ تقریباً 12-15 لاکھ کی پاپولیشن ہے، ان کی زندگی میں یہ آسانی پیدا کرے گا. اور یہ جو والٹن روڈ ہے اس کی انشاءاللہ شکل بدل جائے گی، اور یہ لاہور کی اہم ترین آرٹری تھی لیکن اب اس کو اس کا حق ملے گا. اسی طرح یہاں 2 سکول ہیں جو پچھلی بار ہم بنوا گئے تھے، بچے اور بچیاں درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے، وہ اب اوور فلو ہو چکا ہے وہاں پہ. اس منصوبے میں ان سکولوں کو ہائر سیکنڈری سکول بنانا بھی اس کے اندر شامل ہے. اور اسی طرح باب پاکستان کا یہ جو پروجیکٹ ہوگا اس میں عام آدمی کے لیے، کامن مین کے لیے، اس کی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے سپورٹس فیسلٹیز بھی ہوں گی اور لا تعداد دوسری چیزیں ہیں جن کا ذکر اس وقت کرنا جو ہے وہ شاید مناسب نہیں ہوگا، وقت کم ہے. میں بالخصوص سی بی ڈی کے علاوہ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی اتھارٹیز کا، ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ کے ادارے کا، کور ہیڈ کوارٹرز کا، اسٹیشن ہیڈ کوارٹر کا، نیسپاک کا، این ایل سی کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے تعاون کے بغیر اسے مکمل کرنا ممکن نہیں تھا. سب نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنا رول اس میں پلے کیا ہے. اس کے علاوہ 2 ادارے جو میرے ذمہ ہیں شاید ان کے تعاون کے بغیر بھی یہ ممکن نہیں تھا. سول ایویشن اتھارٹی جن کی اور ان کی زمین ملک ہے سی بی ڈی میں، اور ان کا معاہدہ جو ہے وہ ان کی آپس میں فیصلہ ہو گیا، انشاءاللہ آج کل میں سائن ہو جائے گا. اور پھر ریلویز جس کے نیچے سے ان کا انڈر پاس گزرے گا، وہاں بھی جناتی رفتار سے کام ہو رہا ہے اور اپروولز ان کو سب مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو سب نے مل کے یہ کاوش ہے، یہ سب کی مشترکہ کاوش ہے جتنے اداروں کا میں نے ذکر کیا ہے. اور اب یہ نیسپاک اور این ایل سی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ اس عظیم منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا کے اپنی کیپ میں ایک اور وائٹ فیدر کا اضافہ کرتے ہیں. جناب وزیر اعظم، میں آپ کا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا، حکومت پنجاب کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کے تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب نے مل کے اس کو ایفرٹ کو کیا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا اور میں سوچ سمجھ کے یہ بات کروں گا، پہلے میں سی بی ڈی کے جو منصوبہ ہے، جو سوچ ہے، اس کا اتنا حامی نہیں تھا، لیکن ان کے سی او سے میری ملاقات ہوئی، مجھے انہوں نے بات کی، ہمیں بات کی سمجھ آئی. ایسے منصوبے ملک کے تمام بڑے شہروں میں بننے چاہیے جو اپنے اخراجات بھی خود اٹھائیں اور ان شہروں کے انفراسٹرکچر کے لیے سرکار کے خزانے میں پیسے بھی دیں تاکہ لوگوں کو زندگی آسان ہو. اور ایک جو اپلفٹ ہونی ہے اس ملک میں، وہ اس کے لیے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ جو ہے یہ بہت بنیادی اس کی اہمیت ہے. یا ان کے انویسٹرز بھی موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ سی بی ڈی کے منصوبے کی مکمل حمایت کرے گی، سپورٹ کرے گی، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی. شفاف انداز کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اور یہ نظام آگے بڑھتا رہے گا. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، میں آپ کے اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، مگر اقبال کا یہ شعر، نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. خواتین و حضرات، عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواجہ سعد رفیق صاحب، وفاقی وزیر ریلوے و ایویشن، محترم محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب،
मोहतरम सरदार रियाज सादिक साहब, वजीर हुकूमत पाकिस्तान, मेरे CBD के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली व सेनेट, इंतहाई काबिल एहतराम सरकारी अफसरान, ख़वातीन व हज़रात, मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज एक मरतबा फिर हम इस तारीखी मकाम पर इकट्ठे हुए हैं और माजी में तकरीबन पिछले 20-25 सालों में मेरा यहाँ पे शायद ये 8वां या 10वां दौरा है और ये तारीखी मकाम हम सबको उन अजीम कुर्बानियों का जो हिंदुस्तान से हिजरत करने वाले लाखों करोड़ों मुसलमानों की याद दिलाता है, जिन्होंने खुदादाद मुल्क पाकिस्तान के हसूल के लिए हजरत कायद आज़म की अजीम क़यादत में बेमिसाल कुर्बानियां दी और रास्ते में खून के दरिया अबूर किए और मुख्तलिफ मुकामात पर जो कत्लो गारत का बाजार गर्म किया गया, उसकी मिसाल असरे हाजिर की तारीख में नहीं मिलती। लाखों माओं के आंचल फटे, बुजुर्गों, जवानों, बेटियों ने, बच्चों ने शहादत का जाम नोश किया, तब जाकर ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और ये वॉल्टन का वो मकाम है जहां पर हजारों महाजरीन यहां पर आकर उन्होंने क़याम किया और मकामी लोगों ने अंसारे मदीना की याद ताज़ा की, उनको गले से लगाया, अपने घर का फर्द बनाया, उनके लिए खाना, दवाई, रहने के लिए चादर, कंबल मुहैया की। और ये एक ऐसी मिसाल है और इस तरह की दूसरी मिसालें उस जमाने में क़यामत तक याद रखी जाएंगी। खुद हजरत कायद आज़म यहां पर 1948 में तशरीफ लाए। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये मंसूबा जिसने पूरी दुनिया को क़याम पाकिस्तान की तारीख बतानी थी, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हवालों से, चाहे वो मॉन्यूमेंट है या लाइब्रेरी है या वो तस्वीरें उस जमाने में बैल पर लोग चल रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, साइकिलों पे आ रहे हैं, रास्ते में जत्थों ने हमला किया, किस तरह वहां पर वो बच बचाकर अपने प्यारों को पीछे छोड़कर वो चले आए, अपने घरों को ताले लगाए, इस उम्मीद को आंखों में बसाया, ख्वाब को आंखों में बसाया कि पाकिस्तान जाएंगे, फरंगी और हिंदू से निजात मिलेगी और इंसाफ, मेहनत और मेरिट की बुनियाद पर एक ऐसा माशरा वजूद में आएगा कि दुनिया उसकी तकलीद करेगी।
اور یہی یہاں پر یہ منصوبہ بنایا گیا اور 1991 میں میاں محمد نواز شریف نے اپنے پہلے دور میں بطور وزیر اعظم اور مرحوم غلام حیدر معین جو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اس کا سنگ بنیاد رکھا. اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. 93 میں حکومت چلی گئی. پھر 97 میں دوبارہ مسلم لیگ نون کا دور آیا تو میں نے یہاں پر آ کے اس سنگ بنیاد کو ہم نے آگے بڑھانے کے لیے تیزی سے کام شروع کیا. پھر اکتوبر 99 آ گیا اور ریسٹ از ہسٹری. پھر 2008 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو میں خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوا. اور یہ سننے والی بات ہے 2008 میں مرحوم جنرل مشرف کے دور میں پنجاب حکومت نے یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا. تقریباً 2-2.5 ارب روپے اس کا تخمینہ تھا. اور انہوں نے جنرل مشرف کی خواہش پر یہ پنجاب حکومت نے کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا. جب یہاں پر ہم آئے 2008 میں تو یہاں پہ یہ لوہا اور سیمنٹ کا ایک جگہ بنی. ابھی تک کھنڈرات اس وقت بھی تھے اور آج بھی کھنڈرات ہیں. آپ ضرور سوال کریں گے کہ بھائی شہباز شریف پر آپ کہاں تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا آج اس کی یہ بڑی تکلیف دہ اور دکھ بھری کہانی ہے کہ اس مقام کو ہم نے پوری دنیا کے لیے ایک تاریخی مقام بنانا تھا. اور یہاں پر نہ صرف پاکستان کے چاروں کونوں سے یہاں پر بچے اسٹوڈنٹس آتے اور پاکستان کی تاریخ سے آگاہ ہوتے. یہاں پر آ کے تصویری وہ جس طرح خبر نامہ ہوتا ہے اس طرح یہاں پر لائبریری یہاں پر تمام چیزیں تصویریں لگی ہوتی. مونومنٹ ہوتا اس کے اوپر مختلف وہاں پر ہر چیز لکھی ہوتی. دنیا سے یہاں پر جو لوگ آتے وہاں پر آتے. آج جس طرح خواجہ صاحب نے کہا کہ 110 کروڑ روپے اس غریب ملک کے دفن ہو چکے ہیں اور وہ کھنڈرات وہیں کے وہیں ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ یہ سننے والی بات ہے. میں 1-1.5 منٹ میں دریا کو کوزے میں بند کروں گا. جب میں 2008 میں یہاں پر آیا تو میں نے وہاں پر پریزنٹیشن لی تو مجھے یہ پریزنٹیشن جو کنسلٹنٹس تھے اور دوسرے جو کنٹریکٹرز تھے انہوں نے بتایا کہ 90 کروڑ روپے کی سفید گرینائٹ اٹلی سے امپورٹ ہوگی. پاکستان کے غریب ملک پاکستان کے جو زر مبادلہ اس وقت تو زر مبادلہ کا آج کے زر مبادلہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن اس وقت بھی زر مبادلہ ہوتا ہے. 90 کروڑ روپے کا وہ جناب امپورٹ ہوگا اور یہاں پر جو مونومنٹ ہے اس کے مینار پہ لگے گا. میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہ جی اس کے یہ سننے والی بات ہے. اس کے بغیر اس نے وہ جو کنسلٹنٹ تھا اس نے بڑی شاندار وہ کشمیری شال پہنی ہوئی تھی اور اپنا پاؤں میں وہ بڑا اچھا خصا تھا. بڑے وہ اپنا شوق والے آدمی تھے اور ہوں گے ضرور. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے بغیر یعنی اٹلی کی جو گرینائٹ ہے اس کے امپورٹ کر کے یہاں پر مینار پہ لگائے بغیر قیام پاکستان کی تاریخ کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اندازہ تصور کریں آپ. میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ 90 کروڑ روپے خرچ کر کے کیا آپ نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ غریب ملک پاکستان جہاں پر تعلیم کا حصول مشکل ہے, جہاں پر ایک وقت کی روٹی محنت سے کمانا ایک کار دارد ہے, جہاں پر ادویات کا مسئلہ ہے, جہاں پر یونیورسٹیاں بننی ہیں,
درسگاہیں بننی ہیں, سڑکیں بننی ہیں, ملک کو ترقی کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے, ہم نے یہاں پر صنعتیں لگانی ہیں, زراعت کو ترقی دینی ہے. یہ 90 کروڑ روپیہ یہاں پر لگا کر دنیا کو ہم دکھائیں گے کہ یہ غریب ملک پاکستان اپنی غربت کی عکاسی کر رہا ہے, اپنی محرومیوں کی عکاسی کر رہا ہے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کہنے کہ نہیں جی اب تو ہم آرڈر دے چکے ہیں. میں نے کہا آپ آرڈر دے چکے تو میں بھی آرڈر دے رہا ہوں کہ یہ کبھی ٹائل یہاں پر پاکستان میں نہیں آئے گی. بالکل وہ بڑا سیخ پا ہوا, اس نے آگے جا کے میری شکایت کر دی اور مجھے حکم ملا ایک ایسے شخص سے, ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی, جو اس دنیا میں نہیں کہ یہ کنسلٹنٹ یہ رہیں گے. میں نے کہا یہ کنسلٹنٹ رہیں گے تو یہ کام میں چلنے نہیں دوں گا. جس کو یہ احساس نہیں کہ پاکستان کی ایک ایک پائی غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے استعمال ہونی ہے, اس کو ہم کنسلٹنٹ بنا کر اس منصوبے کا ہم نے اس کو تباہ کرنا ہے. لمبی بات ہو رہی ہے. وہ جو کانٹریکٹر تھا وہ بھی ایک ٹوٹل فراڈ تھا, فراڈ. وہ ایک گولف کلب ہے, اس کا وہ مالک تھا یا اس کا بھائی تھا, مجھے اب یاد نہیں. اس کو کوئی تجربہ نہیں تھا, اس کو کانٹریکٹ ایوارڈ ہو چکا تھا بغیر بڈنگ کے. تصور کیجئے بغیر بڈنگ کے کانٹریکٹ ایوارڈ ہو چکا تھا. اس کو بلایا, وہ ایڈوانس پیسے لے کے کھا چکا تھا اور اس کو کہا کہ کام شروع کرو. میں یہاں پر اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہوں گا, صرف یہ کہوں گا کہ یہ ان چند ناکامیوں میں پنجاب میں میرے کھاتے میں یہ بات لکھی جائے گی, جو بھی اس کی وجوہات ہوں. بٹ آئی مسٹ اون دس ریسپانسبلٹی ٹو دی ایکسٹینٹ آئی واز دی چیف منسٹر آف دس پروونس. میں نے پوری کوشش کی لیکن بات نہ بنی. پھر جب اگلا دور آیا تو میں نے کہا کہ اچھا وہ کانٹریکٹر کا پیسے کھا گئے, ان کے اتنے پیسے کھا گئے, اتنے چھوڑ دیں. بڑی مشکل سے ہم نے بات کی لیکن بات بنی نہیں, یقین کر لیں آپ. لہٰذا اس لیے میں نے کہا کہ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ میں آج 8ویں یا 10ویں دورے پہ آئے ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, کھنڈرات کے کھنڈرات یہیں پر موجود ہیں اور یہ پیسہ پاکستان کا ہے. ایک طرف میں ابھی دوسری جو باتیں ہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, وہ میں کروں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے جب IMF کا معاہدہ جب تکمیل کا وہ مرحلہ طے کر لے گا پھر میں بات کروں گا انشاءاللہ. لیکن آج میں اس تاریخی مقام پر اور تاریخی منصوبے کے حوالے سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس بے دردی اور بے رحمی سے اس منصوبے کو مؤخر کیا گیا, تباہ کیا گیا اور اربوں روپے پاکستان کے غبن ہو چکے. میں سوال کرتا ہوں اور اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ کے لیے دعا ہے کہ نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے, کیونکہ وہاں پر جو ناانصافی روا رکھی گئی, جہاں پر انصاف کا, جہاں پر وہ قتل عام ہوا پچھلے ادوار میں, تو دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو, ان کو تو چن چن کر دیوار سے لگایا گیا اور ان کو نیب کے عقوبت خانوں میں ان کو بھجوایا گیا. یہ منصوبہ جہاں پر اربوں روپے کا غبن ہو گیا, کیا نیب نے ان کو بلا کر پوچھا بھی؟ میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز جس نے پاکستان کو اس تباہی کے دہانے پہنچایا. اگر اس منصوبے کی کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کی, اس کی کیا وجوہات ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب تک اس نظام کو ہم مل کر دفن نہیں کریں گے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام جب تک اس نظام کو مل کر دفن نہیں کریں گے, یہ ملک آگے چل کر ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے یہ جو ماضی کی جو تصویر کشی کی ہے, جو کہ بہت دل خراش ہے, وہ اس لیے کی کسی کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں, لیکن حقائق قوم کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ یہ ایک منصوبہ نہیں ہے, اس طرح کے بے شمار منصوبے ہیں
اس ملک کے طول و عرض میں جو اربوں خربوں دفن ہو چکے مگر مزید اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن ہمت ہارنے کی کوئی بات نہیں. مشکلات آتی ہیں, آج بھی ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ہم مل کر دن رات محنت کریں گے, مشکلات کا سامنا کریں گے, اور اشرافیہ جن میں بھی شامل ہوتا ہوں, وہ سچے دل سے, صدق کے دل سے وہ قربانی اور احسار کا مظاہرہ کرے گی, شبانہ روز محنت کرے گی, تو انشاءاللہ یہ 75 سال یہ کشتی جو ہچکولے کھاتی رہی ضرور انشاءاللہ مہندار سے نکل کر اور کنارے پر لگے گی. شرط یہ ہے کہ ہمیں دن رات محنت کرنا ہوگی. میں آج ذرا بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جانا. اب چند دن پہلے ایک اور ایفرٹ کی گئی. خواجہ سعد رفیق صاحب نے, جو کہ اس حلقے کے ممبر بھی ہیں, MNA, اور یہاں پر یہ ضرور ہے کہ ہم نے مل کر اس حقیر نے اس زمانے میں یہاں پر سکول بنوائے ہم نے, وہ جو آج چل رہے ہیں, وہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا. اور دوسرے لیکن جو اصل منصوبہ تھا وہ آج تک کھٹائی میں پڑا رہا. اب ہم نے 8-10 دن پہلے میں نے اس کی میٹنگ لی, اور پھر چونکہ CBD, بھائی کیا بنتا ہے CBD سے بھائی, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ, جو کہ ایک کمرشل ایک وینچر ہے, ایک منصوبہ ہے اور ہونا چاہیے. تو اس کے تحت جو کنٹونمنٹ بورڈ اور وہ چونکہ وفاق کے انڈر آتا ہے, تو ہم نے میٹنگ کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں حکومت سے پیسے نہیں لیں گے, ہم اسی میں سے ہم اپنی انکم نکال کر, تو یہ منصوبہ جس میں ڈرین بھی ہے, جس میں سڑکیں بھی ہیں, یہ منصوبہ بھی ہے, اور اس کو ہم تمام جو اس کے لوازمات ہیں اس کو مکمل کریں گے, جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائی گئی. تو میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کمرشل ضرور کریں, لیکن کتنی زمین آپ کریں گے کمرشل؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم پہلے وہ 418 کنال تھی جو پچھلے دور میں ہوئی, تو اب انہوں نے کہا جی کہ ہم 110 کنال. میں نے کہا یہ منظور نہیں ہے, یہ منصوبہ تاریخی منصوبہ ہے, اس کی تاریخی حیثیت ہر صورت ہمیں رکھنی ہے. ضرور اتنی زمین آپ لے لیں جس سے کہ آپ اس کی انکم سے یہ منصوبہ مکمل کر لیں. تو انہوں نے کہا جی کہ پھر ٹھیک ہے جی ہم 110 کنال سے 75 کنال کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی منظور نہیں. چنانچہ 50 کنال پر معاملہ طے پایا کہ 50 کنال پر ہم اس کو یہ اپنا کمرشل یوز کریں گے, اور باقی سارے کا سارا منصوبہ انشاءاللہ وہ جو تاریخی جو اس کا پس منظر ہے وہ اس کو دن رات محنت کر کے کریں گے. یہ جو CEO جو ہیں یہ مجھے بڑے افیکٹو اور پروفیشنل آدمی لگے, لیکن تھوڑا سا مجھے ہلکا سا جھٹکا لگا جب ہم باہر میں ابھی آیا تو مجھے نقشے دکھا رہے تھے, تو کہیں جناب یہ ہم سارا کر رہے ہیں, تو کیا اس کو پاکستانی مٹیریل سے بنانا ہے؟ میں نے کہا ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے کہ آپ یہ بحث ہونی نہیں چاہیے. اور میں چونکہ جو انہوں نے یہ بات کی تو اس کو وہ جو چادر پہن کے وہ کشمیری شال تھی, پتہ نہیں وہ کون سی شال تھی, اور اس سے مجھے ایک اور شال بھی ہوتی جس میں وہ انگوٹھی گزر جاتی ہے, اس کو دوش کی شال, نہیں توش کی شال, وہ اس کی شال پہنی تھی اس نے. تو میں جب اگلی میٹنگ ہوئی تو میں نے کہا کہ پاکستان سے ڈھونڈیں, کہیں ہم شمال گئے ہیں, شمالی علاقے میں کہیں نہیں ملی ہمیں یہ ٹائل. میں نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ چنانچہ میں نے اپنے گھوڑے ہم نے دوڑائے, وہ ٹائل مل گئی شمالی علاقوں سے, فائنلی پر اس کے اوپر فیصلہ ہوا. آج مجھے کہنے کہ جناب ہم نے پاکستانی مٹیریل سے بنانا ہے. میں نے کہا آپ کو ابھی بھی کچھ شک ہے؟ دیکھیں پاکستانی ہم ہیں, پاکستانی بنیں, پاکستان کو بنائیں, اپنی نسلوں کو سنواریں, دین اور دنیا کمائیں, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں آخر میں خواجہ سعد رفیق صاحب ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. NLC کے چیئرمین یہاں پر تشریف فرما ہے. مجھے پوری امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس منصوبے کو I have heard very good about him, وہ بڑی محنت سے اس کو مکمل کریں گے اور دن رات
محنت کریں گے. اور چیف منسٹر پنجاب جناب محسن نقوی صاحب سے گزارش ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس منصوبے کو بھرپور اس کو سپورٹ دیں گے اور انتظامیہ اور متعلقہ محکمے اس کو انشاءاللہ دن رات کر کے اس کو مکمل کریں گے. اور یہ 10-15 سال کی تاخیر نہیں ہے, یہ 20-25 سال کی تاخیر ہے. تو اس کو اب کمپنسیٹ کریں اس تاخیر کو. اپنی محنت سے چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں یہاں پر, آئی جی بیٹھے ہیں, کمشنر لاہور تشریف فرما ہیں اور درجہ بدرجہ اور پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہے. سب کو میری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے مل کر اس کو مکمل کریں کہ اسی میں اس منصوبے کی اور پاکستان کی بقا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیں, پاکستان نہیں زور, پاکستان, قائد اعظم. بہت شکریہ. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے باب پاکستان اور والٹن روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. وزیر اعظم کے ہمراہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی, وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق, سردار ایاز صادق اور دیگر رہنما بھی سنگ بنیاد کی تقریب میں شریک ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ باب پاکستان ہزاروں مہاجرین کی یاد دلاتا ہے. باب پاکستان منصوبہ پاکستانی تاریخ کی یاد دلائے گا. لاکھوں مسلمانوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے باب پاکستان اور والٹن روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعظم کے ہمراہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی, وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق, سردار ایاز صادق اور دیگر رہنما بھی سنگ بنیاد کی تقریب میں شریک تھے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ باب پاکستان منصوبہ پاکستانی تاریخ کی یاد دلائے گا. باب پاکستان ہزاروں مہاجرین کی یاد دلاتا ہے. لاکھوں مسلمانوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.